معلوم ہے جب میں نے کارنر سٹون چرچ کا آغاز جنوبی کیلیفورنیا میں 1994 میں کیا، آ، میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ خدا ایمانداروں کے بدن سے کیا چاہتا ہے، کہ وہ کس طرح کا ایک دوسرے سے تعلق رکھیں۔ میرا زیادہ تر دھیان خدا کے کلام کی منادی کرنے، اس سے پیچھے نہ ہٹنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چرچ میں لانا تھا۔ اپنی زندگی کے اس مقام پر میں نے سنجیدگی سے نہیں سوچا کہ بائبل ایک بدن کے حوالے سے کیا کہتی ہے، ہمیں کس طرح ایک خاندان کی طرح رہنا ہے اور ہم کس طرح ایک دوسرے کا حصہ ہیں، اور اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسے درد ہوگی تو مجھے بھی ہوگی، جس طرح کہ انگلی، بازو یا پھر بدن کے کسی اور اعضاء کو اگر ہم اس طرح دیکھیں جس طرح کہ خدا چاہتا ہے، تو پھر ہمارا رد عمل یہی ہوتا۔ جیسا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے جو جس بھی درد سے گزر رہی ہے، میں اسے محسوس کرتا، اس کی کامیابی یا خوشی کو بھی میں محسوس کرتا، اور ہم ایک دوسرے کے مسائل کا اندازہ لگا لیتے تاکہ ہم اپنے بدن کے کسی اعضاء کو گرنے نہ دیں۔ جب ہمارے بدن کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے تو ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ تندرست ہو جائے اور درد بھی ختم ہو، اور عموماً درد کی وجہ گناہ یا پھر کوئی اور عارضہ ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بس سب کچھ ایک دوسرے کے حوالے سے جو بائبل میں ہے۔ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ایسے رہ سکتے ہیں، اور اگلے 8 ہفتے تک ہماری توجہ کا مرکز ہوگا موجودہ رہنما اور مستقبل کے رہنماؤں پر، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہر عروج و زوال کا دار و مدار رہنمائی پر ہے۔ مجھے اپنی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ میرا خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، کیا میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ میں یہاں اپنے بدن میں کھڑا خود سے کچھ کرنا تو نہیں چاہ رہا؟ کیا یہ ظاہر ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے؟ کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں، اور کیا میری اس سے قریبی رفاقت ہے؟ کیونکہ یہ سب دوسرے لوگوں تک منتقل ہوگا۔ آپ میں سے جو والدین ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کوشش نہ کرنے کے باوجود بھی آپ کی خصوصیات آپ کے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، اور میں ہمیشہ رہنماؤں کی طرف دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جیسا میں ہوں یہ کلیسیا میں منتقل ہوگا۔ لہٰذا اگر میں کبھی کام میں مصروف ہو جاتا ہوں اور میرا خدا سے رابطہ نہیں رہ پاتا، پھر آپ سوچیں ہمارا چرچ کیا محسوس کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ رہنماؤں کی حیثیت سے سوچیں گے، کیونکہ میں یہ کسی لحاظ سے آپ پر نافذ کر رہا ہوں گا، اور اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی جب آپ دوسروں کی رہنمائی کریں گے تو پھر آپ کا کردار بھی دوسروں میں منتقل ہوگا، چاہے آپ یہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگلے ہفتوں میں ہم ایسا نہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ یہ کریں گے، یہ ہم سیشن کے دوسرے حصے میں کریں گے، پر اب میں جس پر بات کروں گا وہ کردار کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ میرا ماننا ہے کہ میں ہمیشہ دیندار ایماندار کو ترجیح دوں گا، نہ کہ منصوبہ بندی کو، کیونکہ اچھی منصوبہ بندی دیندار رہنما کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، پر اگر آپ کے پاس دیندار رہنما ہے ایک ناکام منصوبہ بندی کے ساتھ تو وہ پھر بھی کامیاب ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ یہی تو کلام ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑے منصوبوں کی بات نہیں ہے کہ چلو آؤ بحر مردار چلیں، آپ سمجھے؟ یہ رابطے کی بات ہے، جو کہ ایک دیندار رہنما کا خدا کے ساتھ تعلق یا رابطہ ہوتا ہے، کہ جب وہ کسی مشکل میں ہو تو وہ اپنی چھڑی پانی میں ڈبوتا ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، بس شہر کے گرد 7 چکر لگائیں تو یہ کافی ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ خدا سے واقف ہیں، بس اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں تو آپ آسمان سے آگ برسا سکتے ہیں۔ یہ کوئی انسانی حکمت کے منصوبے نہیں، یہ ایسے نہیں کہ شاگرد اکٹھے ہوئے اور کہا کہ ہو گیا، جب دوسرے ممالک سے لوگ آئیں تو بس دوسری زبانوں میں باتیں کریں گے۔ یہ کوئی زبردست منصوبہ نہیں تھا کہ کچھ لوگ خدا کی حضوری میں آئے اور کہا آؤ اسے پائیں، آؤ اس جیسے بن جائیں، آؤ اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور پھر اچانک آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگتے ہیں، اور دوسرے ممالک کے لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ اور یہ میرا تجربہ ہے، کہ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے
جتنے بڑے کام ہوئے ہیں میں نے ان سے ٹھوکر کھائی۔ یہ کوئی بڑے منصوبوں کی بدولت نہیں ہوئے تھے۔ میں منصوبہ بندی کے خلاف نہیں، بس سچ یہ ہے کہ میرے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سو اس لیے میں روز بروز روح میں آگے بڑھتا ہوں اپنی پوری کوشش سے، مگر یہ سب کردار پر منحصر ہے۔ لہٰذا اگلے ہفتے ہم بات کریں گے صرف کردار پر، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ بائبل سکھاتی ہے کہ کردار خدمت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس سے میری مراد پطرس کے دوسرے خط میں ہے، اس کا پہلا باب 5ویں آیت۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ مجھے یہ حصہ پسند ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ دوسرا پطرس پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع میں کیا کہتا ہے، کہ ہمارے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور شروع میں 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں عنایت کی۔ میرے پاس زندگی اور دینداری کے لیے سب کچھ ہے، آپ کے پاس زندگی اور دینداری کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بات کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس کے الہی کاموں میں شریک ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پوری کوشش سے ان باتوں میں ترقی کرتے جاؤ، ایمان، نیکی، معرفت، پرہیزگاری، صبر، برادرانہ الفت اور محبت میں بڑھیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آپ کو بے اثر اور بے پھلدار نہیں ہونے دیں گی ہمارے خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے میں۔ دیکھیں، اکثر اوقات جب ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، یا میں نے وہ نہیں کیا۔ اور دیکھیں، میں اس سب کے خلاف نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام کہتا ہے کہ کردار ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی خدا کو حقیقی طور پر جانتا ہے اور آپ اس طرح کی روحانی زندگی گزار رہے ہیں جو ان حصوں میں بیان کی گئی ہے، تو پھر مجھے آپ کی فکر نہیں کرنی۔ یہ پھلدار ہوگا، پھل آئے گا، ایک تندرست سیب کے درخت کی مانند۔ یہ پھلدار ہوگا، یہ ہوگا، بس درخت تندرست کریں۔ ایسا نہیں کہ زور لگانا ہے کہ پھل دو، بس اسے تندرست کریں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، وہ جہاں جاتے ہیں کوشش کیے بغیر ہی ان کے کام ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم سب دوسری طرف کا مزہ چکھ چکے ہیں، جہاں صرف لڑائی لڑائی، بس لڑائی اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس لیے پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، کیا میں اس طرح کے اثر کو اس کی بادشاہی کے لیے دیکھتا ہوں؟ اور اگر نہیں تو پھر مجھے حکمت عملی کے لیے کوئی کتاب پڑھنی ہے۔ لیکن مجھے اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہے، کیا میں ان حصوں میں ترقی کر رہا ہوں؟ کیا میں ایمان میں ترقی کر رہا ہوں؟ اس طرح کے فضلی طرز زندگی میں اضافہ کر رہا ہوں، جیسا کہ علم، صبر، پرہیزگاری، دینداری، برادرانہ الفت اور محبت۔ دوبارہ جیسا کہ ہمیں اپنے آپ، اپنے کردار پر توجہ دینی ہے۔ لوگوں میں آپ کی خصوصیات منتقل ہوں گی، لہٰذا یہ کوئی 8 کے لگ بھگ چیزیں ہیں جو کہ ساتھ تھیں، لیکن جب میں چائنا گیا تو وہاں کے ایک گرجا گھر سے میں نے کچھ سیکھا اور کہا یہ بہت اچھا ہے، اس میں 8ویں بھی شامل کر دی، جو کہ آخر میں پہنچنے تک 9 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں کلام کے مطابق ایک رہنما کے کردار کو پیش کرتی ہیں۔ ہمیں ان کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ یہ آگے منتقل ہوگا۔ اور ایک بار پھر جو والدین ہیں، یہ کتنا حیران کن ہے کہ آپ کی خصوصیات کس طرح آپ کے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور جس وقت آپ کے بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، جب میرے بچے اپنا آپ دکھانا شروع کرتے ہیں تو میں جان جاتا ہوں کہ یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا۔ لیسا، معلوم ہے، یہ سب نمایاں ہے، اس طرح کی حرکتیں۔ بس مذاق کر رہا ہوں۔ پہلے ہفتے، اس ہفتے ہم بات کریں گے مسیحی رہنما پر، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات بالکل فضول ہے۔ ہاں آپ اس کو خصوصیت کی فہرست میں کیوں لکھیں گے؟
اور میں کہوں گا کیونکہ مجھے خدمت کرتے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ سب مسیحی ہیں۔ اب اگر کوئی پادری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نجات یافتہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ یسوع سے واقف ہے، اور بس اس وجہ سے کہ لوگوں نے روحانی رہنما کے طور پر ساری زندگی آپ کی عزت کی اور شاید آپ اس کی بادشاہی کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ یسوع نے تو یہ سب آسان کر دیا ہے نا۔ آخری دنوں میں بہت سے لوگ کہیں گے پر خداوند میں نے یہ کیا، کیا میں نے یہ نہیں کیا؟ اور وہ کہے گا دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ ہاں، تم گرجا گھر میں آتے تھے، اگر تم اسے گرجا گھر کہنا چاہو، تم وہاں تھے اور تم ہر ہفتے آتے تھے، ہاں تم بچوں کا خیال کرنے میں مدد کرتے تھے، جو کچھ بھی ہو، اور ہاں تمہارے والدین یہ تھے وہ تھے اور تمہاری بیوی اور بچے، اور ہاں تمہیں ڈیکن بنایا گیا یا ایلڈر یا تمہیں کوئی بھی عہدہ دیا گیا، لیکن میں تمہیں نہیں جانتا، اور میری کوئی توقع نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گرجا گھروں میں بہت سے مسائل توقع باندھنے کی بدولت ہیں کہ سامنے والا شخص کیونکہ وہ سامنے ہے وہ لازمی دیندار ہوگا، وہ لازمی خدا کو جانتا ہوگا، وہ لازمی مسیحی ہوگا، ورنہ یہ ایک مسیحی گرجا گھر کیوں ہوتا؟ اور اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے وقت میں پروان چڑھے یا پھر ہم نے کسی سے کلام سنا جس نے کہا کہ سنو، یہ دعا مانگو، یسوع کو اپنے دل میں قبول کرو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ میرا مطلب ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مسیحی پروگرام میں گیا اور مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہتا تو وہ آگے آئے۔ مجھے یاد ہے میں آگے گیا اور پھر انہوں نے مجھے ایک بوڑھی عورت کا ساتھی بنایا، مجھے اس کا نام یاد نہیں مگر شکل یاد ہے، بوڑھی اور چھوٹا قد، اور اس نے کہا میرے ساتھ دعا کرو، اور میں نے وہ دعا کی اور پھر میں نے کہا بس اب میں جنت میں جاؤں گا۔ ہاں، اور مجھے یاد ہے اس نے پہلا یوحنا 5:13 آیت میرے لیے پڑھی۔ پہلا یوحنا 5:13 میں یوں لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ آیت یہاں یہ واضح کرتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ اب میں یہ بیان نہیں دے رہا کہ اس وقت میں نجات پا چکا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ اس بارے میں نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے بالکل نہیں معلوم، پر اب میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب وہی میرا سب کچھ ہے۔ اس لمحے پر میرا سوال دراصل اس آیت کے استعمال پر تھا۔ سب سے پہلے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ ایک دعا کر کے اور یسوع کو دل سے قبول کریں تو پھر آپ جنت میں جائیں گے؟ آپ سمجھے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے یوحنا 1:12 جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، سو ہم اسے پاتے ہیں، ہم اسے دعا کے وسیلے پاتے ہیں۔ میں دوبارہ سے یہ نہیں کہتا کہ ہم اسے دعا کے وسیلے نہیں پا سکتے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے کہ آپ اس طرح دعا کریں، میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آئیں، آپ بس خدا کی حضوری میں آئیں اور اسے بتائیں، ہاں خداوند میں نے تیرے خلاف گناہ کیا، میری زندگی گناہ سے بھری پڑی ہے اور میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، میں تیری سزا کا حقدار ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کو میری خاطر بھیجا جس نے صلیب پر جان دی، میرے تمام گناہوں کو دھو دیا، میں اس پر بھروسہ رکھوں گا، میں اسے اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا برا ہے، میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ ایسا کریں، مگر ہماری نجات کا ثبوت ان الفاظ کے محض کہنے میں نہیں ہے۔ در حقیقت اگر آپ پہلا یوحنا 5 میں وہ آیت جو اس نے پڑھی پہلا یوحنا کی کتاب کے تمام سیاق و سباق کے حوالے سے پڑھیں، جنہوں نے پہلا یوحنا پڑھا ہے، بتائیں کہ یوحنا اس کتاب میں کیا بتانا چاہتا ہے۔ پہلے باب کی آیت 6 میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا؟ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں۔
اگر کوئی کہے کہ میری خدا کے ساتھ رفاقت ہے مگر وہ پھر بھی تاریکی میں چلتا ہے تو لکھا ہے وہ شخص جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 8، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا شخص ہوں، مجھ میں کوئی گناہ نہیں، تو پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ میں سچائی نہیں ہے۔ دوسرا باب 4 آیت، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ اگر کوئی کہے میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، مگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، تو پھر بائبل کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ یہ سب پہلا یوحنا میں ہے۔ چلیں دیکھیں آیت نمبر 9، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت 16 میں، معافی چاہتا ہوں، 15ویں آیت میں یہ ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ آیت نمبر 19، وہ نکلے تو ہم ہی میں سے مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ باب 3 6 آیت، جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ 8ویں آیت، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ 9ویں آیت، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ 14ویں آیت اس کے آخر سے، جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ آیت 17، جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ 4 باب 6 آیت، ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ 8ویں آیت، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ 20ویں آیت، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر 5ویں باب کی 12ویں آیت ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پھر آپ پہنچتے ہیں 13ویں آیت پر، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے سارا سیاق و سباق دیکھا، لہٰذا ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں۔ اگر آپ میں نفرت ہے، اگر آپ اس کمرے میں بیٹھے لوگوں سے محبت نہیں کرتے اور گناہ کرنا جاری رکھتے ہیں تو پھر مجھے کیا اگر آپ کہیں کہ آپ اسے جانتے ہیں یا آپ کی اس کے ساتھ رفاقت ہے۔ بار بار وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ حقیقت میں اسے نہیں جانتا، وہ محبت نہیں کرتا، اور کتاب کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں اس لیے لکھی تاکہ آپ یہ جانیں۔ ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ سب کو نجات کی یقین دہانی دیتا ہے، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ سب اپنے اعمال دیکھیں اور کہیں ہاں واقعی میں نجات یافتہ ہوں۔ دیکھیں، خدا نے میری زندگی بدل دی، میں نفرت کرتا تھا، میں اندھیرے میں چل رہا تھا، میں ان چیزوں کا غلام تھا، اور پھر خدا نے مجھے بدل دیا، اور اب میرے دل میں آپ کے لیے گہرا پیار ہے۔ جب میں ضرورت مندوں کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ ان کی مدد کروں، ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ ہاں دیکھیں، میں نے یہ باتیں ایمانداروں کے لیے لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں اور اس پر اعتماد رکھیں۔ یہ اعتماد ان تمام باتوں سے ہی جو اس نے پہلا یوحنا میں لکھی پیدا ہوگا، تاکہ آپ کہہ سکیں ہاں میں اس کا ہوں۔ اسی وجہ سے میں ایک ایسا مبلغ نہیں بننا چاہتا جو آپ کو بس یقین دہانی دے، کیونکہ آپ دعا کرتے ہیں پر مجھے ایسا کلام میں نظر نہیں آتا۔ در حقیقت اس ہفتے ہم یرمیہ کی کتاب پڑھ رہے تھے اور ہم کلام پڑھنا جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یرمیہ 6 باب اور یرمیہ
8 میں خدا نبیوں سے ناراض ہوتا ہے جو کہ سلامتی سلامتی کہتے ہیں جبکہ کوئی سلامتی نہیں. ٹھیک یاد ہے آپ کو؟ آپ انہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے ہیں؟ اور پھر آپ انہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی تباہی نہیں آ رہی؟ اور پھر ان کے لیے جنہوں نے صبح کلام کی تلاوت کی، آج صبح کی تلاوت بڑی حیران کن تھی، کیونکہ ہم پہلا تسلنیکیوں 5 باب میں تھے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس پر غور کیا. پہلا تسلنیکیوں 5 باب 3 آیت یہاں لکھا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. اور یہ اچانک ہوگا. آپ یہاں بیٹھے ہوں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوں گے، اور لیزا اچانک چیخے گی آپ سمجھے کہ آپ کو اچانک درد شروع ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ہم بس یہاں جماعت میں بیٹھے ہیں. یہ بہت حیران کن ہوگا. نبوتی میرا یقین کریں. لہٰذا پر یہ میرے لیے حیران کن تھا یہ حوالہ پڑھنا، کیونکہ یہ وہی باتیں تھیں جو یرمیا کے دنوں میں ہوئیں. سلامتی سلامتی جبکہ کوئی سلامتی نہیں. اور یہاں تسلنیکیوں 5 باب میں لوگ یہ کہیں گے، آپ فکر نہ کریں، فکر نہ کریں خدا کے فیصلے کی، ہم آگ دوزخ کے مبلغ نہیں. ساتھیو، یہ وہ کلام ہے جو اس ہفتے یرمیا پڑھ کر مجھ پر بڑا اثر ہوا، کیونکہ خدا یرمیا کو بتا رہا تھا کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، پر میں تمہیں کہتا ہوں یہ کہہ دو، یہ لوگوں تک پہنچاؤ. مجھے پسند ہے کہ ہم سارا سال بائبل پڑھتے ہیں، مگر خدا کے تمام رہنمائی کے کلام کو پڑھنے میں کچھ ہے. میں نے آپ میں سے چند کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہر سال جب ہم اہم نبیوں پر پہنچتے ہیں تو لگتا ہے جیسے عدالت عدالت عدالت، یہ کب ختم ہوگا؟ مجھے کوئی اچھی خبر دیں. اور جب آپ ہر سال کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر عدالت پر بات نظر آتی ہے. اس میں میرے خیال میں عدالت اکثریت پر ہے، زیادہ تر عدالت پر بات ہوئی ہے، نہ کہ برکات پر. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ آدھی عدالت پر اور آدھی اجر پر ہے، تو پھر 99% پیغام معافی پر کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی اس بارے میں سوچا؟ کیونکہ ہم اس پر بات کرنا پسند نہیں کرتے. میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا. میں بھی سلامتی سلامتی کہنا چاہتا ہوں، میں بھی مثبت باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ سب اچھا ہے. پر آپ سمجھیں، پوری تاریخ میں، میرا مطلب ہے ابتدا سے، خدا نے بالکل یہ واضح کیا کہ دیکھیں اس درخت سے نہیں کھانا، اگر اس میں سے کھاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا، وہاں انتباہ ہے. اور اس کے ساتھ سنو، پھل لاؤ اور بڑھو، سب اچھا ہوگا، میری پیروی کرو، اس طرح تم برکت پاؤ گے. استثنا 27 باب میں معلوم ہے وہ کیا کرتے تھے؟ اسرائیل میں وہ قبیلوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے. استثنا 27 باب میں مرقوم ہے، اور وہ آدھے قبیلوں کو عیال کے پہاڑ پر اور دوسرے 6 قبیلوں کو گرزیم کے پہاڑ پر کھڑا کرتے، اور وہ ایبال کے پہاڑ پر لعنت کے الفاظ پکارتے، جیسے تم پر لعنت ہو اگر تم ایسا کرو. اور اسی طرح گرزیم پہاڑ سے وہ قبیلے کہتے، تم پر برکت ہو اگر تم ایسا کرو. جیسے کہ دونوں برابری میں کہتے، دونوں کا وقت برابر تھا. ہم تمہیں بتائیں گے یہ ہر ایک نبی نے کیا. انہوں نے خبردار کیا، حکم نہ ماننے پر تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور حکم ماننے پر تم یہ برکت پاؤ گے. حکم نہ ماننے پر تمہارے ساتھ یہ ہوگا، حکم ماننے پر تم یہ پاؤ گے. ہمیشہ وہ دونوں یہ کرتے. اور پھر یسوع، آپ جانتے ہیں لوکا 6 باب، وہ پہاڑ پر جاتا ہے، یاد ہے وہ پہاڑی باز، اور اس نے کیا کیا؟ مبارک ہو تم، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، پھر تم پر افسوس جن کی تمام لوگ تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا نے یہی جھوٹے نبیوں کے ساتھ کیا تھا. مبارک ہو تم جب لوگ تمہاری بدنامی کرتے اور تمہیں لعن طعن کرتے ہیں. وہ آگے پیچھے جاتا ہے، مبارک ہو تم، لعنتی ہو تم. پھر اب متی 25 باب دیکھیں، ٹھیک؟ اور متی 25 باب عظیم عدالت. ابن آدم اپنے جلال میں اپنے تمام فرشتگان کے ساتھ آئے گا اور اپنے تخت پر بیٹھے گا، اور وہ دہنے ہاتھ والوں کو کہے گا، میرا مطلب بھیڑوں سے ہے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا. اور پھر وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا. اور پھر یہ ابدی زندگی کے وارث بنتے ہیں، اور یہ ابدی سزا کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں. اور پھر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہ ہے جناب
خدا کی برکات اور لعنت کی انتہا پر مبنی۔ سو یہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور جب کہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ عدالت پر بات نہ کریں، اور لوگ بڑی ایمانداری سے کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں جو خدا کی عدالت پر پیغام دوں گا، میں محبت پر بات کروں گا، آپ سمجھے؟ اور لیکن رسول تو محبت کرتے تھے، وہ ہمیشہ خدا کی عدالت کے مشتاق رہے۔ کیا نبی محبت سے خالی تھے؟ لہٰذا وہ تباہی کی بات کرتے۔ آپ کہیں گے کہ یسوع میں محبت نہیں تھی اور شاید اسی لیے اس نے برباد کیے جانے کی بات کی۔ آپ کہیں گے کہ اور اسی لیے اس نے اندھیرے میں پھینک دیے جانے کی بات کی۔ نہیں، آپ ذرا سمجھیں، تمام نبی، رسول اور یسوع خود بھی، کیونکہ وہ محبت کرتے تھے لہٰذا وہ سختی سے خبردار کرتے اور واضح طور پر بات کرتے۔ سو آپ بڑی ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، پر میں آگ اور دوزخ پر بات کرنے والا نہیں، میں محبت پر بات کروں گا اور دوسری باتیں نہ کریں۔ اور میں کہوں گا ممکن ہے آپ درست ہوں، پر یاد رہے کہ آپ بالکل برعکس چل رہے ہیں تمام نبیوں، رسولوں اور یسوع کے۔ پر یہ آپ کی مرضی ہے۔ پر معلوم ہے کیا؟ آپ اس کا سامنا کریں۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر میں آخر میں بات کروں گا۔ یہ عدالت کی بات ہے کیونکہ ہم ایسی ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ پر یہی بات تو وہ یرمیہ سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ ان لوگوں سے جو بت بنا رہے ہیں کہو یہ بے وقوفی ہے۔ پر ایسا اب ممکن نہیں۔ پر حقیقت یہ ہے کہ یہ تب بھی ممکن نہیں تھا۔ ہم یہی بات کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ میرے خیال میں اس کی شروعات سام کے کہنے سے ہوئی کہ کیا خدا نے واقعی کہا ہے کہ تم مر جاؤ گے اگر اس کا پھل کھاؤ گے؟ اور یہی جھوٹ کئی ہزار سالوں سے چل رہا ہے اور ہماری نئی نسل اس کی آزمائش میں ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں منفی اثرات پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں ایبال کے پہاڑ کو چھوڑیں اور یسوع کی سخت باتوں کو چھوڑیں۔ چلیں ان باتوں کو چھوڑیں اور سیدھا مکاشفہ 22 باب پر چلیں اور صرف اچھی باتوں پر بات کریں، وہ باتیں جو ہمیں پسند ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ سو اسی لیے نجات کے لیے میں یہاں آ کر بس یہ کہنا نہیں چاہتا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو مسیحی کہیں، جب تک آپ کسی طرح دعا کرتے ہیں، جب تک آپ پانی میں ڈوب کر اقرار نہیں کرتے اپنی بہتری کے لیے، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ دیں کہ لوگ مختلف وجوہات کی بدولت خدمت میں شامل ہوتے ہیں، اور گرجا گھروں میں بھی لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر آتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی ہیں جو اسے جانتے ہیں اور اسے واقعی دل سے چاہتے ہیں، جبکہ ہم سب، مجھے پرواہ نہیں اگر آپ سب خدا کو دھوکہ دیں کہ میں اسے جانتا ہوں، جبکہ میں اپنے دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع واقعی خدا کا بیٹا ہے، اس نے حقیقت میں صلیب پر جان دی، میں اس کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ جانتے ہیں اعمال کے 2 باب میں میرے خیال میں وہاں ایک اچھا اقتباس ہے جہاں پر پطرس اپنا پہلا واز پیش کرتا ہے اور لکھا ہے کہ لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پطرس، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ اور یہ اعمال 2 باب 38 تا 42 آیت میں لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو تو تمہیں انعام میں روح القدس ملے گا۔ لیکن یہ 3 چیزیں، توبہ کرو، بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ سو یہ وہ واز ہے جو کہ سارے نئے عہد نامہ میں بار بار دہرایا گیا ہے، توبہ کرو، بپتسمہ لو اور انعام میں روح القدس پاؤ۔ جبکہ جب میں جوان ہو رہا تھا، جب ہم کلام پیش کرتے تھے تو ہم توبہ پر بات نہیں کرتے تھے، ہم بپتسمے پر بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی روح القدس پر۔ کیا یہ حیران کن نہیں؟ کیا آپ نے یہ سوچا کہ یہ کس نے شروع کیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا آغاز کس نے کیا، پر ہم سب اس میں شامل ہو گئے۔ پر میں کہتا ہوں ذرا رکیں، توبہ کرنا ایک بڑا سودا ہے۔ یہی تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پہلے الفاظ تھے
یاد ہے یسوع نے پہلی بات یہی کہی، اس نے کہا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اور پھر پطرس کا پہلا واز یہی تھا، توبہ کرو۔ یہ بس مڑنا ہے۔ اور پھر اگر آپ بائبل کی آخری کتاب میں دیکھیں، مکاشفہ میں، مکاشفہ 2 باب 5ویں آیت، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا جب تک کہ تو توبہ نہ کرے۔ اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اس توبہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ 180 ڈگری ہے، آپ اپنے لیے جیتے ہیں۔ توبہ کا مطلب مڑنا ہے، آپ سمجھے؟ میں اپنے لیے جیتا ہوں، سب کچھ جو مجھے چاہیے یہ میرے خواب ہیں، اور میں یسوع سے ملتا ہوں تو پھر میں بس اس کی پیروی کرتا ہوں اور دوسری سمت میں چلتا ہوں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار سکتے جس طرح گزار رہے تھے۔ آپ یسوع کا سامنا کرنے کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کر کے، اس پر ایمان لا کر کہ نہیں، میں نے یسوع کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو انہیں کہا میری پیروی کرو، یہ ایک فیصلہ ہے، میں آپ کی پیروی کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا تو یہ نہیں کہا دعا کرو اور مجھے دل سے قبول کرو، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ حقیقی طور سے میری پیروی کرو۔ کیا آپ خود کو مار کر میری پیروی کرنے کو تیار ہیں؟ اور یہی تصویر بپتسمہ پیش کرتا ہے۔ بپتسمے کا بہتر بیان پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 21ویں آیت میں ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 21ویں آیت، یہاں لکھا ہے، بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اوپر کی ایک آیت دیکھیں، صرف ایک آیت اوپر، 20ویں آیت، جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بپتسمہ تمہیں بچاتا ہے، پر یہ ایسا کام نہیں کہ آپ پانی میں جاتے ہیں اور پانی آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، بلکہ یہ اس تصویر کو پیش کرتے ہوئے مثال دیتا ہے نوح کی۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح خدا دنیا کو برباد کرنے والا تھا، اور آخرکار کون بچا خدا کی تباہی سے؟ یہ وہ 8 لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اور پھر اسی تصویر کو پیش کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اب جس طرح کشتی انہیں طوفان سے بچا لے گئی، اسی طرح سے اب یسوع مسیح ہماری کشتی ہے، اور میرا بپتسمہ اب یسوع مسیح میں بپتسمہ ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ میں یسوع مسیح میں سوار ہوں اور کہتا ہوں ہم ایک ہیں، اب میں بچ گیا ہوں کیونکہ میں یسوع میں ہوں، میں کشتی میں سوار ہوں، اب وہ سب سنبھالے گا، میں اندر ہوں۔ یہ بپتسمہ کی تصویر ہے جس میں آپ سوار ہیں اور مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں، جیسے رومیو میں لکھا ہے کہ جس طرح خود کو مار دینا ہوتا ہے اور پھر مسیح میں زندہ ہونا۔ اور پھر روح القدس کا حوالہ ہے۔ میں اس پر اختتام کروں گا، جو رومیو 8 باب رومیو 8 باب 9ویں آیت، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں
मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्तिया के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आपने देखा कि कुछ होता है जब हम तौबा करते हैं, कश्ती में सवार होने का फैसला करते हैं जो कि मसीह है बपतिस्मा के जरिए, और हम रूह कुद्स हासिल करते हैं। अचानक अंदरूनी तौर पर कुछ होता है जो कि और मैं नहीं जानता कि ये कैसे बयान करूं कि आप अपनी रूह से पुकारते हैं अब्बा बाप। ये एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ है जो कि मेरे बच्चों को मुझ में है, जहां उनको मालूम है कि ये हमारा बाप है और इसमें कोई शक नहीं है। वो जहां कहीं भी है मैं अपने बाप के पास जा सकता हूं। वो हमारा अब्बा बाप है, और इसी ताकत के वसीला जो आपके पास है आपको गुनाह में रहने की जरूरत नहीं है। मैं इसे मार सकता हूं, मेरे पास इससे ज्यादा ताकत है। इसीलिए पहला यूहन्ना में जब वो इन तमाम चीजों की फहरिस्त तैयार करता है तो कुछ भी समझ नहीं आता, जैसा कि आप उसे नहीं जान सकते अगर आप गुनाह करते रहें और उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। अगर गुनाह आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसे जानते हैं? क्योंकि जब रूह आप में आता है तो वो आपको रास्तबाजी का गुलाम बना देता है, और फिर आप बदन की ख्वाहिश के मुताबिक बिल्कुल जिंदा नहीं रहते, और जिस वजह से ये एक बड़ी बात है। देखें, जब एक शख्स ईमानदार बनता है तो रूह कुद्स उसमें दाखिल होता है। अगर मसीह का रूह आप में नहीं, जिस तरह की इस हवाले में दर्ज है, तो आप मसीह के नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं मसीही हूं और मेरे पास रूह कुद्स नहीं है। वो कहता है कि अगर आप में रूह कुद्स नहीं तो फिर आप उसके भी नहीं हैं, क्योंकि यही एक ठोस, एक पक्का सबूत है। मगर जब ये आप में आता है आप तब्दील हो जाते हैं अंदरूनी तौर पर। इसीलिए जब मैंने अपनी जिंदगी यस्सु को दी, और मुझे याद है मेरे पादरी साहब हमें उन चीजों के बारे में बता रहे थे जिनको हमने तब्दील करना या तर्क करना था, तो उसे हमारी मिन्नत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, मैं उनका मुश्ताक था। मैं उनसे खुद कहता था, जनाब मुझे कुछ और बताएं, जैसा कि मैं खुदा के बारे में मजीद जानना चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ हुआ था। देखें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों से जबरदस्ती वो करवाना चाहते हैं जो वो नहीं करना चाहते? और ये वो मौके हैं जब मैं कहता हूँ कि इस तरह हम अपना वक्त जाया करते हैं लोगों से जबरदस्ती वो करवाने में जो उनके अंदर ही नहीं है, जो वो नहीं चाहते। कमरे में वो लोग जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप इसलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि जब मैं खुदा का कलाम पेश करता हूँ तो मैंने उसका असर आप पर होते देखा है, क्योंकि आप इसके मुतलाशी हैं। ये ऐसे नहीं कि हम आप पर जोर डाल रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया। नहीं, ये अपनी मर्जी है। मैं ये नहीं कहता कि ये मुश्किल नहीं, लेकिन ये फितरती तौर पर अंदर से बाहर आता है। और मेरे ख्याल में हम गिरजाघरों में बहुत सा वक्त ज़ाया करते हैं कि बेईमान लोग ईमानदारों वाले काम करें। मुकाबले में बीज बोने वाली मिसाल का यही मकसद था, जैसे कि मैं क्यों खाद और पानी पगडंडी पर फेंक रहा हूं जहां वो जड़ नहीं पकड़ते। मैं पथरीली जमीन की तरफ क्यों जाता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ हो, शायद कुछ हो, किसी तरह कुछ हो जाए। पता क्या, मुझे अच्छी जमीन पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैं अच्छी जमीन के पास जाऊंगा, क्योंकि यस्सु की भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वो उसे जानती हैं और वो उसके पीछे चलती हैं। अगर आप जिंदगी बख्श कलाम ऐसे लोगों को दें तो वो इसे लेंगे। हम सबको इसका तजर्बा है। आप एक ही बात दो मुख्तलिफ लोगों को बताएं, एक कहेगा शुक्रिया मुझे इसकी जरूरत थी, और दूसरा शख्स इसे मुकम्मल तौर पर ठुकरा देगा। क्यों? क्योंकि ये अंदरूनी बदलाव की बात है। ये किसी प्रोग्राम की बात नहीं जो कि हर एक के लिए काम करेगा। आप समझे? क्योंकि इसके साथ बहुत से कायदे जुड़े हुए हैं। ये जिंदगी में मुकम्मल बदलाव के बारे में है, जहां एक शख्स तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है,
اس میں روح القدس داخل ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ بدلاؤ دیکھتے ہیں، آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہاں، کیا ہم یسوع کے خون سے بچائے گئے ہیں؟ جی، کوئی شک نہیں، نہ کسی کام یا اور چیز کی بدولت۔ ہم اس کے فضل سے نجات پاتے ہیں ایمان کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ کاموں کی بات نہیں۔ پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم جو ایمان رکھتے ہیں، اس لفظ ایمان کا مقصد ہے اعتماد، اس میں عمل شامل ہے۔ یہ صرف کسی قسم کا کوئی درست یا غلط کا کوئز نہیں کہ میں دال لگا دوں یا میں دال لگا کر نیچے چھوٹا سا غین لگا دوں۔ آپ سمجھے، یہ کوئی ایسا کام نہیں، ہم یہ کر چکے ہیں۔ یہ کوئی سوچ بچار نہیں، ہاں میں یہ جانتا ہوں، نہیں، یہ اعتماد ہے کہ نہیں، اس نے صلیب پر میرے لیے جان دی، اب میں جان گیا اس نے میرے لیے کیا کیا۔ میں اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر یسوع کی پیروی کروں گا۔ میرا اس پر اعتماد ہے، میرا اس کے کلام پر اعتماد ہے، مجھے اس کے قوانین پر بھروسہ ہے۔ وہ میرا باپ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنی نجات کے لیے اس پر سوار ہوں۔ میں کسی اور نام پر بھروسہ نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور نام ہے جس کے وسیلہ نجات ہے۔ میں کشتی پر سوار ہو رہا ہوں کیونکہ تباہی آنے کو ہے، اور میں بچ گیا مسیح کے وسیلہ۔ اور اس نے یہ وعدہ کیا اعمال 2 میں کہ یہ وعدہ ان کے لیے، ان کے بچوں اور وہ جو دور کے علاقوں میں تھے، کہ وہ روح القدس پائیں گے اور اس کا پاک روح ہی مجھے راستے پر رکھے گا اور میری ایسی رہنمائی کرے گا کہ میں اس سے ہٹ نہ سکوں گا۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، پر میں یسوع کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کبھی کبھار جب میں گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہوں تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، میں اس طرح نہیں جی سکتا اور میں واپس مڑتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اب راست بازی کا غلام ہوں۔ یہ ہماری ابتدا ہے، ہم سب کی، اور میں فرض کرنا نہیں چاہتا کہ آپ لوگ خدا کو جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں۔ آپ میں سے جتنوں کو میں جانتا ہوں، میں نے ان میں توبہ دیکھی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو اسے قبول کرتے ہیں۔ شاید آپ فوراً ناراض ہو جائیں، لیکن پھر آپ کہتے ہیں، او نہیں، یہ ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے، اور آپ دوبارہ واپس آتے ہیں، معلوم ہے؟ پر یہی ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ ان کی فکر کرتے ہوئے انہیں کہیں کہ میں کسی طرح سے آپ کو پرکھ نہیں رہا، مجھے آپ کی فکر ہے، کیونکہ جب میں یہ حوالے پڑھتا ہوں تو مجھے یہ باتیں آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی، اور مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں عدالت پر یقین رکھتا ہوں، اور میں ایسا آپ کے لیے نہیں چاہتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مسیحی ہیں یا نہیں؟ میں جب آپ کی زندگی دیکھتا اور کلام میں یہ چند حوالے پڑھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ گفتگو اس شخص سے کی جو مجھے گرجا گھر لایا، تقریباً 30 سال سے بھی پہلے۔ میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، اور پھر میں اسے دیکھتا ہوں کہ تم میرے بہترین دوست ہو، پتہ ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اور وہ گرجا گھر سے چلا گیا۔ پتہ ہے کیا، وہ مجھے بھی چھوڑ گیا۔ 30 سال، اور پھر کچھ ہفتے پہلے میں نے اسے بپتسمہ دیا۔ آپ مانیں گے، 30 سال بعد، اور اب کچھ ہفتوں سے مجھے اس کے میسج اور ای میلز آ رہی ہیں کہ میں حیران ہوں، جیسے کوئی خواب پورا ہو جائے جیسی باتیں وہ لکھ رہا ہے، جیسا کہ میرے بچے، میری بیوی، ہم سب فرق ہے، ہم بدل رہے ہیں، میں خدا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے کلام سے بھی، اور میں کہتا ہوں واقعی میں 30 سال بعد، پر آپ کا پیار اور باتیں جس طرح ڈاکٹر کو تمام اثرات نظر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جیسے کینسر اور ایڈز یا کوئی اور موذی بیماری، کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہے۔ اسی طرح ہم کلام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص خدا کو جانتا ہے کلام کے مطابق، ایسے لگتا ہے جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی۔ وہ اپنے گناہوں کی بدولت مردہ تھے۔ پتہ ہے، جب میں آپ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا، اور مجھے آپ کی فکر ہے کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے اور اچھی بات بھی ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں، اور شاید ابھی وہ اسے تسلیم نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ 30 سال بعد انہیں
آپ کی یہ باتیں یاد آئیں اور وہ آپ کا طرز زندگی یاد کریں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بائبل بتاتی ہے کہ ایک وسیع سڑک ہے جو تباہی کی طرف جاتی ہے اور تنگ سڑک زندگی کی طرف، اور اسی لیے ہم ایسے لوگوں میں شمار نہیں ہونا چاہتے جو وسیع سڑک کی بات نہیں کرتے اور ہر وقت سلامتی سلامتی کہتے ہیں جبکہ کوئی سلامتی نہیں، اور سلامتی اور حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں اور ہر جنازے پر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے وہ اچھی جگہ پر ہے، مجھے معلوم ہے وہ خاتون اچھی جگہ پر ہے۔ آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ بھائی کیا آپ نے یہ ان کی زندگی میں دیکھا؟ یہ میں آج صبح ہی اپنے گرجا گھر میں بتا رہا تھا، میں کوئی ایسا جنازہ نہیں کرنا چاہتا جہاں مجھے یہ کہنا پڑے مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے معلوم ہے میں یہ نہیں کہوں گا اگر میں اسے جانتا نہیں، اگر میں نے اس کی زندگی نہیں دیکھی اور اعتماد نہیں، مجھے نہیں پتا۔ ابھی ہمیں آپ کی فکر کرنی چاہیے۔ میں اسی طرح جنازے کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اچھا درخت اچھا پھل دے گا۔ آپ یہ بتا سکیں گے ان کے پھل سے، مجھے دکھائیں اگر میں نے کوئی بات سیاق و سباق سے ہٹ کر کی ہو۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اسے سیاق و سباق کے مطابق پڑھوں اور کہوں میں یسوع کے خون سے نجات پاتا ہوں، اور کیونکہ میں یسوع کے خون سے نجات پاتا ہوں تو پھر اس کا پھل بھی نظر آئے گا، کیونکہ میں نے توبہ کی، بپتسمہ لیا اور روح القدس مجھے ملا، اور اس وجہ سے پھل بھی ہوگا، ایسا ہوگا، اور میں پوری کوشش سے اپنے کردار کو بہتر کروں گا تو آپ زیادہ سے زیادہ پھل دیکھیں گے کہ میری نجات یقینی ہے۔ اپنے گرجا گھروں میں رہنمائی کرنے پر میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اوروں کی بھی رہنمائی کرتے رہیں، ابتدا اس سے کریں، نجات سے شروعات کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یقینی بنائیں کہ آپ یا آپ کا رہنما ہر ایک کی گواہی سنیں اپنے گرجا گھر میں۔ یہ شروعات کا عظیم طریقہ ہے جب وہ آپ سے بیان کریں اپنے اور خدا کے تعلق کو، کیونکہ میں نے کچھ عجیب باتیں سنی ہیں۔ پتہ ہے کہ کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں؟ ممکن ہے جس خاندان میں وہ بڑے ہوئے یا کسی عجیب قسم کی الہیت سے، لیکن وہ کلام کا ایک حوالہ نہیں دے سکتے۔ سو کبھی کسی کی کہانی سننا بھی اچھا ہے، اور آخر میں ممکن ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کہیں جناب آپ اپنے کاموں پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور مجھے ایسا کلام میں نہیں دکھتا، میں نے یہ نہیں سنا کہ مسیح نے آپ کو کیسے بچایا اور صلیب، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اعمال کی تعلیم ملی ہو اور صلیب کی نہیں، اور ہو سکتا ہے دوسرے کہیں کہ کیونکہ میں نے دعا کی ہے اس لیے مجھے پتا ہے میں بچ گیا ہوں، جبکہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، توبہ کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور میرے خیال میں یہ اچھا موقع ہے کہ ان سے بات کی جائے، کیونکہ اگر ہم مسیحی ہوتے یہ نہ کریں پھر ہم لوگوں سے زبردستی کر رہے ہیں۔ پتہ ہے جن میں خدا کا روح نہیں ہے کہ وہ کام کریں جو شاید اچھے ہیں۔ مسیح نے ہمیں جس لیے بلایا ہے وہ ہے اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جب تک کہ خدا کا روح آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو شک ہو اپنی نجات کے بارے، جہاں آپ کہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں اسے واقعی جانتا ہوں، اور میں یہ جگہ، یہ کمرہ، یہ کشتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سوچیں کہ میں ان کے ساتھ محفوظ ہوں، نہیں، یہ اس بارے میں ہے آپ اور مسیح۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا اور کام تو مجھے کال کریں۔ یہ واحد گروپ ہے جس کے لیے میں موجود ہوں، جو کہ پادری صاحبان اور مستقبل کے پاسبان ہیں۔ پتہ ہے مختلف لوگ میرا نمبر مانگتے ہیں اور میں نانا کرتا ہوں کہ میرے پاس آپ کے لیے وقت نہیں، میرے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں، پر یہ گروپ اس وقت میری زندگی کی ترجیح ہے۔ سو جب بھی آپ مشکل میں ہیں بس مجھے کال کریں اور میں آپ سے ملوں گا، ہم اکٹھے وقت گزاریں گے، کیونکہ آپ مستقبل کے رہنما ہیں، آپ اب بھی گرجا گھروں کے رہنما ہیں۔ اور چلیں اپنی چیزیں درست کریں، پھر اپنے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔